مسنون دعائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے، پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو رکھتا ہوں اور تیرے نام ہی کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہوں۔ اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے بخش دینا، اور اگر اسے واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرمانا، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ گویا رات کے وقت ہم جب بستر میں لیٹتے ہیں تو اپنی موت کو یاد کر کے لیٹتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نیند کے وقت ہماری ایک روح قبض ہو جاتی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح لے لی جاتی، اور جو نہ مرا ہو جیسے ابھی ہم ہیں اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ گویا جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایک روح لے لی جاتی ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو روک لیتا ہے، یعنی وہ دوبارہ نہیں جاگتا، انسان سوتے میں فوت ہو جاتا ہے، اور دوسری روحیں ایک مقرر وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں، یعنی اس میں بہت تحقیق کی جا سکتی ہے کہ سوتے وقت کیا چیز جسم سے جاتی ہے، اور جب سب اٹھتے ہیں ہم صبح کے وقت تو اس وقت کیا چیز واپس آتی ہے۔ اور ایک حیرت انگیز نشانی ہے انسان کا بالکل اس کے کانوں کا بند ہو جانا، آنکھوں کا بند ہو جانا، ایک اور ہی دنیا میں چلے جانا، اور اپنے آس پاس سے ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو جانا، اور پھر دوبارہ اللہ کے اذن سے اٹھ بیٹھنا۔ جو جاگنا ہوتا ہے نا وہ بھی ایک عجب مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر انسان سب سننے بھی لگتا ہے، وہی انسان جو چند لمحے پہلے کچھ نہیں سن رہا تھا اب سن رہا ہے، کچھ نہیں دیکھ رہا تھا اب دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ کر سویا جائے، کچھ پتہ نہیں کہ دوبارہ اٹھ سکے یا نہیں۔ تو اگر نہیں اٹھ سکتے تو یا رب وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، یعنی اگر مجھے ایک اور زندگی میں دن دے رہا ہے تو میری حفاظت کرنا، میرے ایمان کی، میرے جسم کی، ہر چیز کی، اور اگر تو روک لے یعنی مجھے موت آ جائے تو پھر مجھ پر رحم کر دینا، عذاب نہ دینا، بخش دینا۔ جو شخص اس طرح موت کی یاد میں روز ہوتا ہے وہ یقیناً پھر موت کی تیاری بھی کرتا ہے، وہ استغفار بھی کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم بھی ہوتا ہے، وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی معاف کر کے سوتا ہے۔ پھر ہے سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو فرماتے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ صحیح مسلم۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہماری کفایت کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے نہ کوئی کفایت ہے نہ ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کھلایا پلایا اور کفایت کی کا مطلب یہ کہ باقی بھی تمام ضروریات پوری کی، وہی ہم کو کافی ہو گیا ہماری مشکلات میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر ہمیں ٹھکانہ بھی دیا کہ بستر عطا کیا، اور ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، جو بے گھر ہیں، ہوم لیس ہیں، جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا کرتا رہے۔ تو جو شخص شکر گزاری کی حالت میں سوتا ہے وہ اٹھتا بھی شکر گزاری کے ساتھ ہے، کیونکہ صبح اٹھنے کی دعا میں بھی کیا آتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو کرنے کے کام کیا ہوئے؟ اپنے لیے دعا مانگ کے سونا ہے، اور پھر بخشش کی دعا اور حفاظت کی دعا جو پچھلی دعا میں تھی۔ یہاں نمبر 2، سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کے لیے دعا پڑھنا ہے، نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ پھر ہے سیدنا زہیر انماری فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آتے تو فرماتے، اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلی۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے،
میرے شیطان کو دفع کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے، یعنی اپنے مقرب بندوں میں. یہ بھی کتنی خوبصورت دعا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب فارغ ہو کر لیٹتا ہے بستر میں تو اس کو پھر طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں، کچھ اپنی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں، کچھ دوسروں کی باتیں یاد آتی ہیں، یعنی وہ باتیں جو دن بھر کی مصروفیت کی وجہ سے انسان نہیں سوچ سکتا وہ رات بستر پر لیٹ کر سوچنے لگتا ہے. خاص طور پر ان لوگوں کو یہ مشکل زیادہ ہوتی ہے جن کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کو جلدی نیند نہیں آتی. کچھ لوگ تو سر رکھتے ہی سو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو وقت لگتا ہے سونے میں. تو جن لوگوں کو سونے میں وقت لگتا ہے ان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں ساری دعائیں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو اس میں جو دعا مانگی گئی ہے وہ اللہ مغفر لی ذنبی، تو سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی بخشش، پھر وقص شیطانی. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا نا، اللہ میرے شیطان کو دور کر دے، کیونکہ ہم سو جاتے ہیں شیطان نہیں سوتا، وہ نیند میں بھی ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، کبھی خوف دلاتا ہے، کبھی طرح طرح کے خوابوں میں مداخلت کرتا ہے. تو اس لیے اللہ میرے شیطان کو مجھ سے دور کر دے، اور پھر صبح اٹھنے نہیں دیتا. وفک رہانی، اور میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، یعنی آخرت کی دعا ہے. وثقل میزانی، اور میرا میزان بھاری کر دے، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے اور ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ہم خود بھی تولے جائیں گے. تو اللہ ہمارے اعمال کو وزنی کر دینا، کیونکہ بعض اوقات بڑے سے بڑا کام ہوگا، بڑے سے بڑی نیکی ہوگی، لیکن اس کا وزن بہت معمولی ہوگا. وزن کا تعلق صرف کوانٹٹی سے نہیں ہے، کوالٹی سے بھی ہے، کہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا اور پھر کس کوالٹی کا کیا، کتنے آسان طریقے سے کیا اور کتنے اخلاص کے ساتھ کیا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ثقل میزان ہے کہ اللہ مجھے ایسا اخلاص دے اور اتنے اچھے طریقے سے میں وہ کام کروں کہ واقعی وہ میزان میں بھاری ہو جائے. مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز ہے کہ بس جس طرح بچپن سے سیکھی ہے الٹی سیدھی وہی پڑھ رہے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ اس بات کے حریص ہیں کہ آپ کی نماز بالکل سنت کے مطابق ہو جائے، اور ایک ایک سٹیپ پر آپ فکر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اپنی پوزیشنز ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اس کا ڈھانچہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو خشوع و خضوع ہے اس کے لیے بھی اسٹرگل کرتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اسی طرح باقی کام ہے. ایک ہے آپ ایسے ہی بس تھکے ہیں جا کے بستر پہ لیٹ گئے اور سوچتے سوچتے سو گئے، اور ایک یہ کہ آپ اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں. کیا یہ دونوں عمل برابر ہو جائیں گے؟ ایک نیند جو ذکر سے خالی ہے اگر اس کو تولا جائے تو وہ میزان میں کتنی ہوگی؟ کیا ہوگا اس کا میزان میں؟ نیوٹرل، کچھ بھی نہیں، کوئی وزن نہیں اس کا. اور ایک وہ کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے، وہ مختلف ہوگی. تو ثقل میزانی کہ اللہ جو میرے اعمال ہیں ان کا کوئی وزن بھی ہو، کیونکہ کچھ لوگوں کے اعمال کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے، یعنی خود ان کو بھی اور نہ ان کے اعمال کو. وجعلنی فی الندی الاعلی، اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے. اعلیٰ مجلس کا تو معلوم ہے نا، یعنی کہ جو فرشتے ہیں اور اس کے علاوہ مقربین، صالحین، صدیقین. سیدنا براء بن عازب نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی جب تم بستر پر جانے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو، پھر اگر تم فوت ہو گئے تو فطرت اسلام پر فوت ہو گئے. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا اور خود کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پشت تیری پناہ میں دے دی، یعنی اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. تجھ سے امید اور تیرے خوف کے ساتھ، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات نہیں. میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا. یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے. سوتے وقت انسان اپنے سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنے بوجھ اتار دے اور پوری طرح ریلیکس ہو کر سوئے، کیونکہ اب سونے کا وقت ہے اور جاگ بھی نہیں سکتے. جو کام کر رہے ہیں کتنا بھی کرنا چاہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہماری ایک لمٹ ہے. تو پھر ایسی صورت میں انسان بوجھ لے کے نہ سوئے، کیا کہے کہ اللہ میں اپنے معاملات آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور اس میں جنرلی عمومی طور پر بھی آپ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی
خاص پروجیکٹ یا خاص چیز آپ کو بودر کر رہی ہے تو اس کو تو ضروری حوالے کر دیا کریں. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی تو سنوی ہوتے ہیں اور کبھی یومی ہوتے ہیں. سنوی وہ ہوتے ہیں جو اینول، یعنی سن سال کو کہتے ہیں نا. مراد یہ کہ انسان کو خاص طور پر جو لوگ اینول رپورٹس لکھتے ہیں یا اپنے سالانہ کاموں کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یا کوئی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں یومی. یومی کا مطلب کیا کہ ہر دن ایک نیا مسئلہ ہے، ایک نیا کام ہے، ایک نیا پروجیکٹ ہے، ایک نئی مہم ہے، ایک نیا لیسن ہے. تو اس میں وہ چیزیں بادر کرتی. یعنی کچھ زندگی کے مختلف مواقع کی چیزیں انسان کو فکر مند کرتی اور کچھ چھوٹی چھوٹی روز کی چیزیں اس کے سر پہ ہوتی. تو جو چیز آپ کے ذہن پر سوار ہو اس کو نیچے اتاریں یا اس کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو درست کر دیں. میں سو رہی ہوں، تو جاگ رہا ہے. تو یہ ریلیکس ہونے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے. اور اگر پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو مانگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی وہ معاملہ درست ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ سلجھا رہے ہوتے پھر بھی وہ نہیں سلجھتی. ہوتا نا ایسے. کچھ چیزیں آپ کے بس میں ہی نہیں، آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں، دوسرے اس کے مالک ہوتے ہیں انسانوں میں سے. کچھ چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اور شریک ہوتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے تو بھی کام نہیں ہوتے. یعنی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں نا ایسی چیزوں کی کہ جو انسان کے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بادر نہیں بھی کرتی تو بھی ہر انسان کی کچھ ڈریمز ہوتی ہیں، کچھ اس کی تمنائیں اور امیدیں ہوتی ہیں، اور خصوصاً آخرت کے اعتبار سے کچھ ہم و غم ہوتے ہیں. تو ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ. پھر کچھ چیزیں تو اپنی جان سے متعلق ہوتی، کچھ بچوں سے متعلق ہوتی، کچھ والدین سے متعلق، کچھ اور ذمہ داریوں سے متعلق. ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دیں. فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ. اور پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیے، کیونکہ یہ تجربہ کی ہوئی دعا ہے. اور پھر وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ. ایمان چونکہ امید اور خوف کے بیچ میں تو انسان اپنے آپ کو جب اللہ کے حوالے کرتا ہے تو ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، اور امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت ہی رحیم ہے، اچھا معاملہ کرے گا. اور پھر کیسے بھاگ سکتے ہیں اللہ سے، کیسے نہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور کوئی نجات کی جگہ ہے بھی نہیں، بھاگ کے جائیں بھی کہاں. بالکل اپنے آپ کو انویلپ کر دیتے ہیں، بس سرنڈر کر دیا. میں ایمان لے آیا ہوں تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا. اور اگر آپ کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، تو یہ کس منہ سے کہیں گے میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں ہے تو پھر کیا ایمان لانا ہے. تو یہ دعائیں ہمیں یاد دہانی بھی کراتی ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے. تو سوتے وقت کی دعائیں محض دعائیں نہیں ہیں، محض وظیفے نہیں ہیں، بلکہ اصلاح کے نسخے بھی ہیں.